بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ حالات و تعارف۔ آپ صدق و صفا پر عمل پیرا صاحب یقین اور گوشہ نشین بزرگوں میں سے ہوئے ہیں اور آپ کی ریاضت و کرامت بے اندازہ ہے۔ ابتدائی دور میں آپ بہت امیر تھے اور اہل بصرہ کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اور جب مقروض پر تقاضا کرنے جاتے تو اس وقت تک واپس نہ آتے جب تک قرض وصول نہ ہو جاتا، اور اگر کسی مجبوری سے قرض وصول نہ ہوتا تو اپنے وقت ضائع ہونے کا مقروض سے ہرجانہ وصول کرتے اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے۔ ایک دن آپ کسی کے یہاں وصولیابی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ نہ تو میرا شوہر گھر پر موجود ہے اور نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی چیز ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی جس کا تمام گوشت تو ختم ہو چکا، البتہ سر باقی رہ گیا ہے۔ اگر تم چاہو تو وہ میں تم کو دے سکتی ہوں۔ چنانچہ آپ اس سے سر لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ یہ سر سود میں ملا ہے، اس کو پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں نہ لکڑی ہے اور نہ آٹا، بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں؟ آپ نے کہا میں ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض و مفروض لوگوں سے سود لے کر کرتا ہوں، اور سود ہی سے یہ دونوں چیزیں خرید کر لائے۔ لیکن جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ نے کہا کہ تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور تجھے کچھ دے بھی دیں تو اس سے تو دولت مند نہ ہو جائے گا لیکن ہم مفلس ہو جائیں گے۔ سائل جب مایوس ہو کر واپس چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا، لیکن وہ ہنڈیا سالن کی بجائے خون سے لبریز تھی۔ اس نے شوہر کو آواز دے کر کہا، دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی اور بیوی کو شاہد بنا کر کہا کہ آج میں ہر برے کام سے تائب ہوتا ہوں، اور یہ کہہ کر مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ راستہ میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر بچوں نے آوازیں کسنا شروع کیے کہ علیحدہ ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی، اور جب واپسی میں ایک مقروض شخص نے آپ کو دیکھا تو دیکھ کر بھاگنے لگا، فرمایا کہ تم مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک عاصی کا سایہ تمہارے اوپر نہ پڑ جائے۔ پھر جب آپ آگے بڑھے تو انہی لڑکوں نے کہنا شروع کیا کہ راستہ دے دو، اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالی ہمارا نام گنہگاروں میں درج کر لے۔ آپ نے بچوں کا یہ قول سن کر اللہ تعالی سے عرض کی کہ تیری قدرت بھی عجیب ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کرا دیا۔ اس کے بعد آپ نے منادی کروا دی کہ جو شخص میرا مقروض ہو وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی تمام دولت راہ مولا میں لٹا دی، اور جب کچھ باقی نہ رہا تو آخر میں ایک سائل پر اپنا کرتا تک اتار کے دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے سائل کے سوال پر آپ نے اپنی بیوی
اور دوسرے سائل کے سوال پر آپ نے اپنی بیوی کی چادر بھی دے دی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی تقریباً نیم برہنہ سے رہ گئے، پھر ساحل فرات پر ایک عبادت خانہ تعمیر کر کے عبادت میں مشغول رہے، اور یہ معمول بنا لیا تھا کہ دن میں تحصیل علم کے لیے حسن بصری کی خدمت میں پہنچ جاتے اور رات بھر مشغول عبادت رہتے۔ چونکہ قرآن کریم کا تلفظ اپنے صحیح مخرج کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ کو عجمی کا خطاب دے دیا گیا۔ ایک مرتبہ بیوی کے خوردونوش کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہے تو آپ مزدوری کے لیے گھر سے نکلے، لیکن دن بھر عبادت میں مشغول رہ کر جب گھر پہنچے تو بیوی نے سوال کیا کہ کیا لائے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت کرم والا ہے، اور اس کے کرم ہی کی وجہ سے مجھ میں اجرت طلب کرنے کی جرت نہ ہو سکی، لیکن میں نے خود ہی یہ کہہ دیا ہے کہ 10 یوم لیکن اس نے خود ہی یہ کہہ دیا ہے کہ 10 یوم کے بعد جب تم کو ضرورت ہوگی تو پوری اجرت دے دوں گا۔ پھر جب 10 دن کے بعد آپ کو یہ خیال آیا کہ آج گھر جا کر کیا جواب دوں گا، تو ایک طرف اپنے تصور میں غرق چلے جا رہے تھے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک بوری آٹا، ایک ذبح شدہ بکری، گھی، شہد اور 300 درہم ایک غیبی شخص کے ذریعے آپ کے گھر پہنچا دیے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ یہ پیغام بھی دیا کہ حبیب سے کہہ دینا کہ اپنے کام کو ترقی دیں، جس کے صلہ میں ہم اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے۔ چنانچہ جب آپ گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اندر جا کر بیوی سے صورتحال دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر آپ کو خیال آیا کہ جب صرف 10 یوم کی بے توجہ کی ریاضت کا اللہ تعالیٰ نے نعم البدل عطا فرمایا ہے، تو اگر زیادہ دل جمیش کے ساتھ عبادت کروں تو نہ جانے کیا انعامات حاصل ہوں گے۔ چنانچہ اسی دن سے دنیا کو چھوڑ کر اس درجہ عبادت میں غرق ہو گئے کہ مستجاب الدعوات کے درجے تک پہنچے، اور ان کی دعاؤں سے مخلوق کو بہت فائدہ حاصل ہوا۔ کرامات۔ ایک عورت گریہ ازاری کرتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت ہی مضطرب ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس اور کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 2 درہم ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے وہ 2 درہم لے کر خیرات کر دیے اور دعا کر کے فرمایا کہ جاؤ تمہارا بچہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ گھر پہنچ کر جب اس نے دیکھا تو واقعی بچہ گھر پر موجود تھا۔ اس کو گلے لگا کر پوچھا تو کہاں چلا گیا تھا؟ لڑکے نے کہا ماں میں تو کرمان میں تھا اور میرے استاد نے گوشت لینے کے لیے بازار بھیجا۔ راستہ میں اچانک ایسی آندھی آئی کہ جو مجھے یہاں تک اڑا کر لے آئی، اور میں نے کسی کہنے والے کو سنا کہ اے ہوا اس کو گھر پہنچا دے۔ اس ایک واقعہ سے آپ کی دعاؤں کی برکت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سوال کرے کہ اتنی عجلت کے ساتھ ہوا نے کس طرح پہنچا دیا، تو اس کا یہ جواب ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ایک دن میں 1 ماہ کا فاصلہ طے کر سکتا ہے اور بلقیس کا تخت آن واحد میں حضرت سلیمان تک پہنچ سکتا ہے، تو یہ واقعہ اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بصرہ میں ایک مرتبہ شدید قحط سالی ہوئی۔ آپ نے قرض لے کر کھانا غربا میں تقسیم فرمایا اور ایک تھیلی تکیہ کے نیچے رکھ لی۔ جب کوئی قرض لینے والا آتا
تو اس میں سے نکال کر دیتے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔